السلام علیکم جی. شفیق اوان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں اسارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حسب معمول ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے. اخبارات نے کس طرح ہیڈ لائنز کو اور مختلف خبروں کو اپنے صفحات پہ جگہ دی، ایک نظر ڈالتے ہیں. وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب کا آج سے آغاز ہوگا. وزیر اعظم کی آصف زرداری سے ملاقات. بلاول بھٹو زرداری نے اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ملک کی تاریخ کے کم عمر ترین وزیر خارجہ کے طور پر حلف اٹھا لیا. لاہور ہائی کورٹ کا گورنر پنجاب کو آج حمزہ شہباز سے حلف لینے کی ہدایت کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پہ ڈسپلے کیا ہے. روزنامہ پاکستان کی سرخی کے الفاظ ہیں: وزیر اعظم آج 2 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے. شہباز شریف سے زرداری بلاول کی ملاقات. جمہوری استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کا اعادہ. اسی خبر کے لیے روزنامہ نوائے وقت نے ان الفاظ کا چناؤ کیا: وزیر اعظم سے زرداری کی ملاقات. جمہوری استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر کام کرنے پر اتفاق. روزنامہ نئی بات نے بھی اسی خبر کو اہمیت دی: زرداری بلاول کی ملاقات. چیلنجز پر جلد قابو پالیں گے وزیر اعظم. روزنامہ خبریں کی سرخی وفاقی کابینہ اجلاس سے متعلق ہے. وفاقی کابینہ نیشنل ایکشن پلان کے دوبارہ جائزے کا فیصلہ. روزنامہ 92 کی سرخی کے الفاظ ہیں: بلاول ملکی تاریخ کے کم عمر ترین وزیر خارجہ، حلف اٹھا لیا. ایوان صدر میں جیے بھٹو بے نظیر کے نعرے. روزنامہ دنیا نے مریم نواز اور حمزہ شہباز کے بیانات کو سرخی کے طور پہ لیا. آج نہیں تو کل حلف ضرور ہوگا، مریم نواز. تماشا زیادہ دیر نہیں چلے گا، حمزہ شہباز. حمزہ سے آج حلف لیا جائے. تاخیر آئین کی خلاف ورزی. گورنر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو صدر کسی اور کو نمائندہ نامزد کر دیں. لاہور ہائی کورٹ. روزنامہ ایکسپریس کی سرخی چیف الیکشن کمشنر کے ریمارک سے متعلق ہے: پی ٹی آئی فارن فنڈنگ دباؤ قبول نہیں، فیصلہ میرٹ پر ہوگا. چیف الیکشن کمشنر. انگلش اخبار دی نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے: کنٹریز پروگریس لائز ان سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، پی ایم. ڈان اخبار کی لیڈ سٹوری ہے: لاہور ہائی کورٹ وانٹس گورنر ٹو انشور سی ایم ٹیکس اوتھ ٹوڈے. ڈیلی ٹائمز کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: بلاول بیکمز پاکستانز ینگسٹ فارن منسٹر. اسی خبر کو ایکسپریس ٹریبیون نے فرنٹ پیج پہ کوریج دی: بلاول میکس ہسٹری، فیس ٹف ٹیسٹ. ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ. آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر کام کرنے پر اتفاق. وفاقی کابینہ کا نیشنل ایکشن پلان کا دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ. مریم اورنگزیب. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کے نواسے بلاول بھٹو بھی وزیر خارجہ بن گئے. حمزہ شہباز سے آج حلف لیا جائے. لاہور ہائی کورٹ. حلف ضرور ہوگا، تماشا زیادہ دیر نہیں چلے گا، مریم حمزہ. فارن فنڈنگ پر دباؤ قبول نہیں، فیصلہ میرٹ پہ ہوگا، چیف الیکشن کمشنر. اور آج کے پروگرام میں روزنامہ جنگ کا اداریہ. 2023 انتخابات کا سال، جبکہ ڈان میں ریاض الدین ریاض کا صاحب کا کالم کانسپائریسی تھیوریز اینڈ پولرائزیشن شامل ہے، جبکہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے نواز کے شعر مریم اور حمزہ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کل میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں آپ کو مبارکباد دی تھی، لیکن آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان دوسرا میچ جو ہے ہاکی کا وہ ہار گیا، اور ہالینڈ کے ساتھ وہ یورپ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں. لیکن چلیں ایک سے سیریز جو ہے وہ برابر ہوگی. ابھی پاکستان نے 3 اور ممالک ہیں یورپ کے جہاں جانا ہے اور جا کے کھیلنا ہے. پھر میرے خیال میں مئی کے اینڈ میں ایشیا کپ ہے جہاں پہ پاکستان نے شرکت کرنی ہے. تو تیاری جو ہے وہ بہرحال ایک جاری ہے، اور اچھا ہے. ہار جیت تو کم از کم ایکسپوجر ہوگا تو بات آگے بڑھی جائے گی. کیا خیال ہے خیال صاحب آپ کا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اچھی خبریں کم از کم ہاکی کے بارے میں بڑے عرصے بعد رانا صاحب جو ہم نے دیکھی ہیں، اور یقیناً جو ہے جس طرح کی کوششیں اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو اس سے یقیناً جو ہے آگے چل کر ہاکی جو ہے وہ فروغ پائے. بالکل ایسے ہی جی، بالکل ایسے ہی ہے. جیسا کل ملاقات ہوئی آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب کی اور شہباز شریف صاحب سے، اور اس میں ایک بار پھر مل کر اور اتفاق رائے سے معاملات کو دیکھنے کا فیصلہ ہوا، اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان پہ ڈسکشن ہوئی. شفیق صاحب،
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اب ایک نئے ایرا میں چل جا رہی ہے. اب کل کے وزیر خارجہ بننے کے بعد بلاول صاحب کے اب تو ان دو جماعتوں کو مل کے ہی قومی چیلنجز کو فیس کرنا ہوگا. بالکل یہ ہے نا، صرف دو جماعتوں کو نہیں بلکہ جتنی سخت حکومت و جماعتیں شامل ہیں سب کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا. اور بلکہ انہوں نے کینوس کو بڑا کر دیا ہے پرائم منسٹر نے اور زرداری صاحب نے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کہا کہ وہ آئیں اور ملک کو اس بحران سے نکالیں. اس وقت جو بحران ہمیں خاص طور پہ اکانومی پہ درپیش ہے اس کو بغیر تمام پارٹیاں جب تک اس میں شامل نہیں ہوں گی، اپنا ان پٹ نہیں ڈالیں گی، اس وقت تک جو ہے یہ معاملات جو درست نہیں ہوں گے. مجھے اپنا زیادہ کنسرن ہے کہ آپ کا پولیٹیکل سیٹ اپ جو ٹھیک ہے آپ تمام فرنٹ پہ آپ کام کریں، اکانومی سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں، لیکن جب تک آپ سیاسی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، آپ کی پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ کوئی معاملہ جو ہے وہ توڑ نہیں چڑھے گا. آپ دیکھیں پی ٹی آئی نے اپنا ایک استعفے دے دیے، منظور نہیں ہوئے، اور میرا ان کی یہ کال ہے سب پارٹیوں کے لیے ہے، اور یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ استعفے یہ چھوڑ کے دھرنے چھوڑ کے بلاول بھٹو صاحب کا کل ایک انٹرویو تھا کہ آپ آئیں اور پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. اس طرح آپ کا جو یہ پارلیمنٹ میں باہر بیٹھ کے یا دھرنا یہ احتجاج، اس سے پارلیمنٹ کمزور ہوگی. اور میں پھر وہیں اپنا اس پہ زور دوں گا، اکانومی باقی چیزیں سب ٹھیک ہیں، لیکن جو انہوں نے دعوت دی کہ آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، اور جب تک آپ اپنا سیاسی ماحول آپ کا نا بہتر ہوگا، جب تک آپ جل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے سیاسی مخالفت ہوتی ہے، سیاست میں الیکشن لڑنا ہے اور ایک دوسرے کے بیانیوں کی نفی کر کے لڑنا ہے، لیکن آپ اختلافات کے باوجود بھی آپ کو ایسی بہتر بات کر سکتے ہیں کہ معاملات آگے چلیں. اور جب تک سیاسی طور پہ آپ یکجا نہیں ہوں گے یا آپ مل بیٹھیں گے ٹیبل پہ آگے بات نہیں کریں گے، اس وقت تک باقی معاملات بھی وہ اپنا اس طرح نہیں چلیں گے. اچھا کل ان تینوں نے ملاقات کی، اس کے علاوہ اپنا ہمارے صدر جو ہیں عارف علی، انہوں نے بھی بلاول بھٹو سے آدھا گھنٹہ ملاقات تھی. میرے خیال ہے وہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ بات ہے کہ ایک پہلی بار وزیر داخلہ وزیر خارجہ بنے، اور کیونکہ وہ بھٹو کے نواسی اور بے نظیر کے بیٹے ہیں تو صدر صاحب نے اسی حوالے سے بات کی ہوگی. اور میرے خیال صدر صاحب جو ہیں اور یہ ایک بہتر رول ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے اس پہ پلیٹ فارم پہ ہیں، اور جو یہ کال دے رہے ہیں کہ تمام جماعتیں اکٹھی ہو کے آئیں، چلیں الیکشن پہلے کروا لیں، آپ الیکشن ریفارمز کرا لیں، تو صدر جو ہے برج بن سکتے ہیں تمام پارٹیوں میں. جو یہ کال دی ہے اس میں وہ بہتر رول پے کر سکتے ہیں. اور جو ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے بلاول صاحب کی اور صدر مملکت کی، اس کی بھی چیزیں باہر آئیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کال دی ہے پرائم منسٹر نے اور زرداری صاحب نے، یہ صدر مملکت جو بہتر رول ادا کر سکتے ہیں، دونوں کو قریب لے کے آئیں تاکہ ملک جو مسائل سے نکلے، الیکشن ریفارمز ہوں، تمام لوگوں کو رزلٹ اپنا الیکشن نتائج تسلیم کریں. یہ نہ ہو کہ الیکشن کے بعد ایک اور جو ہے وہ مسئلہ بن جائے کہ میں نہیں مانتا. سلمان، ڈیفینیٹلی جب تک باہمی تعاون نہیں ہوگا اور اسپیشلی جو اتحادی ہیں وہ جل ہو کے نہیں آگے بڑھیں گے، تب تک ان چیلنجز کو فیس کرنا اور ان کو اوور کم کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے. طریقہ تو یہی ہے، حل بھی یہی ہے کہ سب مل کے زور لگائیں. دیکھیں یہ تیسرا ایک سینیریو دیکھیے کہ پہلا سینیریو یہ رہا کہ ماضی میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے سخت ترین مخالفین ہوتے تھے. اس کے بعد دوسرا ہم نے دور دیکھا جہاں میثاق جمہوریت کا معاملہ آیا، اس میں انہوں نے آگے مل کر چلنے کی کوشش کی، پھر بیچ میں تھوڑی سی ٹینشن آئی. اب اس وقت اگر اس حکومت نے اپنی مدت پوری کرنی ہے تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ مل کر کام کریں، کیونکہ باقی چھوٹی جماعتیں ہیں. یہ دو بڑی جماعتوں کا آپس میں بیٹھنا اور مل کر چلنا، جیسے کہتے ہیں نا، زرداری صاحب نے کہا کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کے وہ ضامن بنے، تو وہ چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں. اور اب کیونکہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ بنے ہیں، تو اس لیے ان کا بھی سٹیک پیپلز پارٹی کا ایک میجر سٹیک ہوگا کہ یہ کولیشن جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے. ایک بات تو یہ ہے، اور اس میں جتنے بھی اختلافات ہوں تو یہ بڑے جو ہیں آپس میں بیٹھ کے ان معاملات کو ریزالو کریں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات دیکھیے، اگر یہ دونوں جماعتیں مل کر چلیں گی تب بھی وہ ایجنڈا پورا ہو سکے گا جس کی بنیاد کے اوپر یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں انتخابی اصلاحات جو ہیں سب سے پہلے ہیں، پھر اس کے بعد معیشت کا کرائسس ہے، پھر اس کے بعد ہماری علاقائی اور فارن پالیسیز کے ایشوز ہیں. یہ سب جڑے ہوئے معاملات ہیں. تو اس لیے جب لوکل اسٹیبلٹی ہوگی تو پھر اس کی ریجنل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا. اور یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارا ایک تجربہ رہا ہے، ابھی عمران خان کی حکومت بھی 3-4 جماعتوں پر مشتمل کولیشن گورنمنٹ تھی جو نہیں چل سکی فائنلی. تو اس لیے کولیشن گورنمنٹ کا چلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور ابھی بھی یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت حکومت کھڑی ہے
اس کی ٹوٹل 3 ووٹوں کی برتری ہے، یعنی 172 ووٹ درکار تھے، 174 ووٹ انہوں نے لیے ہیں۔ تو عددی تعداد بھی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ اگر 2-4 اتحادی ناراض ہو جائیں تو پھر ایک دوبارہ بحران پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کولیشن کو لے کے لیڈ کرنا، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا، JUI کا اور MKM کا، یہ 4 جماعتیں جو ہیں اگر ایک کولیشن کے اندر زیادہ اسٹرانگ ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرتی ہیں، اتنی ہی اس حکومت کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے لیٹ سی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آگے چلتے ہیں، اور جو اتفاق انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ہوا ہے وہ آگے جا کے کس طرح کے نتائج دیتا ہے بنیادی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں مل کر جو اپوزیشن کی سیاست ہے اس کو کیسے نمٹتی ہیں، اس کو کیسے ڈیل کرتی ہیں۔ ابھی جو شفیق امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوشش کر کے ان کو کیسے انگیج کیا جائے، یا وہ ڈس انگیج ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ڈس انگیج ہوتے ہیں تو نتائج پھر ایک اور ہوں گے، اور اگر وہ انگیج ہوتے ہیں تو نتائج ایک اور ہوں گے۔ اور جو حکومت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی، آپ کو دیکھا ہے 2014 کے دھرنے میں جب عمران خان صاحب نے جو استعفے دے دیے تھے تو آخر تک نواز شریف گورنمنٹ نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کے استعفے جو ہیں وہ قبول نہ کیے جائیں، تو ایاز صادق صاحب اس کو لنگر آن اینڈ فائنلی وہ واپس آئے تھے۔ اور ابھی بھی یہی کیا ہے جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، انہوں نے استعفے ماننے سے انکار کر دیا، ایک پروسیس کے اندر اس کو لنگر آن کیا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ جو اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے اس کو یہ کیسے ڈیل کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور PMLN، اور یہی وہ ڈٹرمن کرے گا کہ اس حکومت نے کس طرح سے آگے جا کے چیزوں کو ریزالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کل کی جو ملاقات ہے اس میں آئین کی بالادستی پہ بھی بات ہوئی، اور ڈیفینیٹلی جو سلمان بات کر رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنا رول ادا کرے، وہ فنکشنل رہے، اور اس کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو کسی طرح بھی وہ اس بات پہ راضی کیا جائے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں۔ دیکھیے رانا صاحب، یہ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کا پارلیمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ایک بڑا رول رہا، اور جس کی بنیاد پر جو 18ویں ترمیم تھی اس میں بھی جو ہے دونوں جماعتوں نے اپنا کردار ادا کیا، جس کے بعد پھر چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور اتفاق رائے سے جو ہے وہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ منظور کی گئی۔ اور یہ جو شراکت داری یہ مخلوط حکومت میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جس کا آغاز ہوا ہے، جو شروع ہوئی ہے، مجھے یہ شراکت داری جو ہے 2023 تک ہی محدود نظر نہیں آ رہی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شراکت داری اگلے 5 سال کے لیے بھی جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہو سکتی ہے، اور یہی وہ معاملات تھے جن پر حکومت سازی سے پہلے شفیق صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں ان کی طرف سے ایک تجویز دی گئی تھی کہ اب ملک کے مسائل اس قدر بڑھ چکے ہیں، اس قدر جو ہیں وہ معاشی مسائل بڑھ چکے ہیں کہ ان کو حل کرنا کسی ایک جماعت کا بس کا روگ نہیں، سب جماعتوں کو مل کر ایک قومی حکومت جو ہے وہ ملک کو اگلے 5 سال کے لیے انہوں نے بات کی تھی۔ تو اسی کی بنیاد پر بلاول بھٹو نے نواز شریف صاحب سے یہ جو اگلی شراکت داری ہے، اگلے 5 سال کی شراکت داری ہے، اسی پر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے لندن میں بات چیت کی ہے، اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب انتخابی اصلاحات ہوں گی وہاں بھی نظر آئیں گے، نئی قانون سازی میں بھی نظر آئیں گے، اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک خوشگوار ایک شراکت داری کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کے اچھے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے، مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں۔ عفنان صاحب السلام علیکم۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بڑی، کیونکہ شاہ سلمان صاحب میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی دعوت پہ وہ جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ ہے وہ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اس دورے کے اس میں بہت ساری انویسٹمنٹ بھی وہ سعودی عربیہ سے انشاءاللہ لے کے آئیں گے، اور بہت فیوریبل پاکستان کے لیے جو ہے وہ ڈیل لے کے آئیں گے، جس کے تحت جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی بہتر ہوگی، اور جو ہمارے دیگر مسائل ہیں ان کو بھی ان سے جو ہے وہ سلجھیں گے۔ عفان صاحب، جیسے کہ ہم کافی دنوں سے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان بین الاقوامی طور پہ تھوڑا سا تنہائی کا شکار نظر آ رہا ہے، تو ایک بڑا ٹاسک ہے اور آغاز سعودی عرب سے ہو رہا ہے۔ سعودی عرب ایک اچھا آغاز ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل، آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کا خالی انفلوئنس جو ہے وہ مطلب کہ سعودی عربیہ میں نہیں ہے، ان کا انفلوئنس جو ہے پورے گلف میں ہے، اور بھی بہت سارے ملک ہیں جیسے UAE ہے اور بہت سارے دیگر ممالک ہیں جو ان کے انفلوئنس کے اندر آتے ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے برادر ملک ہی ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمارے اگر ظاہر جو خراب ہوئے تعلقات پچھلے 4.25 سال میں، انشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو سلجھائیں گے،
اور جو ہے وہ جو 2018 سے پہلے والا معاملہ تھا ادھر لے کے جائیں گے، تو اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات اور بھی ملکوں کے ساتھ بہتر ہوں گے، گلف کے بھی اور دیگر ملکوں کے ساتھ بھی. تو اس سے پاکستان کی ایک تو فورن پالیسی بہتر ہوگی، اور فورن پالیسی کا آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ بھی، کیونکہ آپ کو اگر فیوریبل آپ کے حالات ہوں گے تو بزنس ہوگا، انویسٹمنٹ ہوگی، آپ کے جو ہے آپ کو جو ہے وہ ملٹی نیشنل ایجنسی سے ڈیٹ ملے گا اچھے کنڈیشن کے اوپر. تو یہ تمام چیزیں انٹر لنک ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ بڑا اہم عہدہ ہے، بڑا اہم دورہ ہے، اور انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ مجھے یقین ہے کہ وہ کامیاب ہو کے آئیں گے. عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے حلف اٹھا لیا، وزیر خارجہ بن گئے ہیں، تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کا ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے خارجی امور کے حوالے سے ایک موقف جو ہے یقیناً ملک کے لیے سود مند ثابت ہوگا، ڈیسیژن لینے میں آسانی ہوگی. جی دیکھیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک الائنس میں ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے، اور اس میں گرین پارٹی ہمارے بالکل ساتھ ہے، اور جو بھی ہمارے میجر ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے اندر ہم انہیں آن بورڈ کرتے ہیں. اور جو چیئرمین کو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ خود بھی ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، تو اس بات کا جو ہے وہ بالکل وہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس میں آن بورڈ ہیں، اور وہ انشاءاللہ اس میں پوری ہمیں سپورٹ کریں گے. بہت شکریہ عفنان صاحب، بہت شکریہ ہم سے بات کر رہے تھے. شفیق صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل جو بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کو صوبوں اور اس کے جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت سے دوبارہ بحال کیا جائے گا. ایک بروقت فیصلہ ہے میرا خیال ہے. بالکل انہوں نے کہا اس کا ری وزٹ کیا جائے گا، جائزہ بھی لیا جائے گا. دیکھیں کل جو کراچی 2 دن پہلے جو کراچی میں بلاسٹ ہوا ہے اس میں پڑھی لکھی خاتون، وہ ایم فل اور پورا اس کی پوری فیملی، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ کوئی طالبان کی طرح نہیں ہے کہ بھئی ایک بچے کو اٹھایا اس کو برین واشنگ کر دی اور اس کو سوسائڈ کا استعمال کر لے گا. یہ جو کراچی کا واقعہ ہو یہ ہمارے لمحہ فکری ہے. اور اب جو اپنا نیشنل ایکشن پلان ہے میری نظر میں اس کے لیے ذہن سازی کی بھی بات ہونی چاہیے، اس میں برین واشنگ کی بھی بات ہونی چاہیے، پلس ان لوگوں کے جو کنسرن ہیں وہ بھی ایڈریس ہونے چاہیے. اب ایڈمنسٹریٹو میجر لے کے آپ ٹھیک ہے ان کو اپنا ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، سزائیں دے سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو نیشنل ایکشن پلان کو یہ بھی شامل کرنا چاہیے کہ ہم ذہن سازی کیسے کریں کہ جو لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں ان کے یہ دہشت گردوں کے جو اپنا کام کر رہے ہیں نیٹ ورک، اس کے ٹریپ ہو جاتے ہیں، ان کو اس سے کیسے باہر لایا جائے. اور میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اور جو کراچی کا واقعہ اس کے بعد یہ مزید اس کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم برین واشنگ کریں. اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ جہاں یہ TTP طریقے طالبان ہیں یا افغانستان جو آتے ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، تو یہ پھر ہمارے سب سے پولیٹیکل لیڈر، اور خاص طور پہ بلوچستان میں ہمیں یہ جو ان کی محرومیاں ہیں وہ دور کرنی ہوں گی. اور ایک نیا ہمیں یہ اپنا نیشنل ایکشن پلان ترتیب دینا ہوگا کہ ہم اس کے وجوہات دیکھیں کہ وجوہات کیا ہیں، ان وجوہات کو ختم کرنا ہوگا. اس کو ختم کیے بغیر جو ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور یہ جو بالکل الارمنگ تھا کراچی کا واقعہ، تو اب میرے خیال ہے اس نیج پہ سوچنا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو میجر تو آپ لیں گے، وہ تو اس کے بغیر ایڈمنسٹریٹو میجر کے بغیر تو وہ ختم نہیں ہوگا، لیکن ساتھ اس طرف ہی توجہ دیں. بالکل ٹھیک ہے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور صوبے ہیں ظاہر ہے وہ سارے اکٹھے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں KP کے سمیت تمام صوبوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے سیاست سے بالاتر ہو کے، کیونکہ یہ تو ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے. دیکھیے جی، پہلی بات یہ کہ 2014 میں جس وقت یہ نیشنل ایکشن پلان آیا تھا تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی APS کے واقعے کے بعد. اب جب ہم 2022 میں کھڑے ہیں تو اس وقت ایک بار پھر PMLN کی حکومت ہے. یہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات ہیں. اس میں سے کوئی 5 سے 6 نکات ہی ہیں جو ایڈمنسٹریٹولی ہماری فوجی قیادت نے اس کو ڈیل کرنا تھا. اس میں سے کافی حد تک ہمیں امپرومنٹ نظر آئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کم ہوئی ہے. جو 12 سے 14 پوائنٹ ہیں وہ بنیادی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور پروونشل گورنمنٹ نے لیڈ کرنا تھا، اور خاص طور پہ پروونشل گورنمنٹ نے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایپکس کمیٹیاں بنی تھیں. جو نیشنل ایپکس کمیٹی تھی اس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے تھے اور صوبائی کمیٹی کو چیف منسٹر کرتے تھے. انفارچونیٹلی وہ جو ایپکس کمیٹی کا جو رول ہے وہ آگے نہیں بڑھ پایا ہے پچھلے چند سالوں میں. اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ اگر آپ جا کے نیرو کے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ٹیررزم کو، ایکسٹریمزم کو، تو آپ کو سب سے پہلے پروونشل گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ آگے بڑھانا پڑے گا ایپکس کمیٹی کے کانٹیکس میں. اور اس میں جو مدارس کے اندر ریفارمز ہونی تھیں، اس میں جو تعلیمی نظام میں ریفارمز ہونی تھیں، اس میں میڈیا سمیت سوشل میڈیا کے اندر ریفارمز ہونی تھیں،
اس میں خاص طور پہ جو آپ کے نیکٹا وغیرہ کی ایجنسیز کے انٹیلیجنس ایجنسی سسٹم کو ریفارم ہونا تھا. یہ جو مائنڈ سیٹ کی گیم ہے, انہوں نے کہا بار بار جو ہماری فوجی قیادت یا لفظ استعمال کرتی ہے نا, ہائبرڈ وار اور ڈیجیٹل اپنا یہ ساری سائبر سے ریلیٹڈ, اس سارے کانٹیکس کے اندر آپ کا سارا نیشنل ایکشن پلان, پھر اسی نیشنل ایکشن پلان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے وہ پیغام پاکستان ڈاکومنٹ بنایا کہ مذہبی فرقہ واریت کا خاتمہ ہو. پھر اس میں ایک اور ڈاکومنٹ بنا دختران پاکستان, یعنی عورتوں کو کس طرح سے اس پورے پیس پروسیس کے اندر شامل کیا جائے. پھر ہماری اب نیشنل سیکیورٹی پالیسی آ گئی ہے ریسنٹلی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے نا مریم صاحبہ نے کہ جی مریم اورنگزیب نے کہ ہم اس کو ریوزٹنگ کریں گے, کہ اس کے اوپر جائزہ لیں گے, تو جائزہ لینا یہ ہے کہ یہ 20 نکات میں سے کتنے نکات ہیں جس پہ ہم کام کر چکے ہیں اور کتنے نکات ہیں جو باقی بیٹھے ہیں, اور اگر ان نکات پہ کام نہیں ہو رہا تو کہاں پہ کام رکا ہوا ہے. فیڈرل لیول پہ رکا ہوا ہے, پروونشل لیول پہ رکا ہوا ہے, پھر آپ کا اس کا ایک پورا ڈسٹرکٹ کا میکینزم بھی ہے. ڈسٹرکٹ کی بھی ایک پوری نیشنل ایپیکس کمیٹیاں ہوتی تھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا مربوط طریقے سے سارے ایشو کو ڈیل کرنا ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, جب تک آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو لیڈ نہیں کرے گی اور حکومت اور اپوزیشن اس کے اندر پولیٹیکل اسکورنگ کرنے کی بجائے اس کو ایک نیشنل سیکیورٹی کے ایشو کے طور پہ ڈیل نہیں کریں گے, ہم اس سے وہ نتائج نہیں لے سکیں گے. کیونکہ جب تک آپ اس سارے ایشو کو ڈیل نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی بھی جو ہے نا وہ اسٹیک کے اوپر لگ جائے گی. اور دشمن تو پہلے طاق پہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ پاکستان کو کیسے ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے, کیسے کمزور کرنا ہے, کیسے ان کے اندر جو ہے نا تقسیم پیدا کرنی ہے. اب اسی نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے جو آج کل ہمارے میڈیا میں سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ پولرائزیشن کے کانٹیکس میں, کہ جس طرح سے اداروں کو تنقید کی جا رہی ہے, جس طرح سے اداروں پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ آپس میں تصادم کی جو پالیسی ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے نیشنل ایکشن پلان کے کانٹیکس میں کہ ہماری حکومت ان چیزوں کو ریویو کرے اور ایک نئی اسٹریٹجی کر کے آئے اور ایک نیا ایکشن پلان جو ہے اس کو سامنے آنا چاہیے. خالد صاحب, کیا وجہ ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں اب یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, اور اس کے کچھ دنوں بعد زخم جیسے ہی تھوڑا ٹھنڈا پڑتا ہے ہم بھول جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا یہ بھی 2014 میں شان اے پی ایس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اتفاق رائے سے اس کی منظوری دی گئی تھی. اور جو نیشنل ایکشن پلان پر جس طرح سلمان نے بات کی کہ جو نکات افواج پاکستان کے حوالے سے تھے, جن پر افواج پاکستان نے عمل کرنا تھا ان پر تو 100% عمل ہو گیا, اور جن نکات پر وفاقی حکومت نے وفاق پاکستان نے عمل کرنا تھا ان پر بھی مکمل عمل درآمد ہو گیا. لیکن جن نکات کا تعلق صوبائی حکومتوں سے تھا اور جن پر صوبائی حکومتوں نے عمل درآمد کرنا تھا ان پر پوری طرح اس طرح عمل درآمد نہیں کیا گیا. لیکن ہم نے دیکھیے یہ واقعہ جو ہے شفیق صاحب یونیورسٹی کے اندر, کراچی یونیورسٹی کے اندر جو ہے واقعہ پیش آیا ہے. اور ہمیں یاد ہے کہ یہاں لاہور میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایک جو ہے اس میں نقطہ یہ بھی تھا کہ ہم نے ہیٹ سپیچ کو روکنا ہے اور انتہا پسندی اور جو اس حوالے سے جو لٹریچر ہے اس کو بھی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی اس دوران جو ہے سلمان کو پتا ہے وہاں پر بھی جو ہے اس حوالے سے کارروائیاں ہوئیں, اور جن یونیورسٹی کے اندر بھی جو ہے کارروائیاں ہوئیں. لیکن میں یہ جو یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں کے اندر اس ریفارمز آنی تھی, اصلاحات آنی تھی, وہ بدقسمتی سے بعض صوبوں میں ان پر عمل درآمد نہیں ہو. رانا صاحب, سلمان صاحب نے توجہ دلائی کہ نیشنل ایکشن کے پروگرام کے پلان کے حوالے سے فوج نے اپنا رول پورا کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے سیاستدان پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خالد صاحب نے کہا کہ یہ پروونسز نے وہ اپنا رول ادا نہیں کیا, یعنی پھر ذمہ داری ان پہ سیاستدانوں پہ آ گئی کہ سیاستدان آپس کی دھینگا مچی سے باہر نکلیں گے تو یہ کریں گے کیا پرائرٹی, وہ سمجھیں گے ہماری پرائرٹی کیا ہے. بالکل شفیق صاحب, میں چونکہ آپ کو پتا ہے میں پنجاب یونیورسٹی کا 2 سال ڈائریکٹر رہا میڈیا کا, تو مجھے براہ راست طلبہ تنظیموں سے بھی ڈیل کرنا پڑا. وہاں پہ بہت ساری لڑ پڑتے تھے. ہم نے بلوچستان کے جو بچے تھے ان کے لیے ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب نے بڑا کھلے دل کا مظاہرہ کیا, اور ان کے لیے ایڈمیشن اور ان کو جناب علی ان کے لیے وظیفہ اور رہائش میں یہ وہ. میں نے اس دوران ان بچوں کے قریب ہوا تو جو چیز سب سے زیادہ میں نے محسوس کی کہ ان میں احساس محرومی بہت زیادہ ہے. اب یہ احساس محرومی جو ہے یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے, یہ کئی دہائیوں کی بات ہے. اور انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے
کہ جو حکومت آتی ہے وہ یہ اعلان تو کرتی ہے کہ ہم ان کے احساس محرومی کو ختم کریں گے، لیکن کوئی ان سے وہ کرتا نہیں۔ ماضی میں یہاں تک بھی ہوا کہ ہیلی کاپٹر کا اے سی بھی نہیں بند کیا گیا کہ بس وہ جا کے اور واپس آئے اور بیٹھ کے نکل گئے۔ تو وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارا حصہ ہیں، اور یہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو تخریب کار ہیں وہ فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ ان طلباء کے اندر، ان نوخیز جو دماغ ہیں، ان کے اندر ایک ایسا بیج بوتے ہیں نفرت کا، جس کو پھر چاہے جو مرضی ہو وہ ختم نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بات آپ نے کی وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ بات تھی کہ جو ذہن سازی ہے، جب تک ہم اس کو براہ راست ایڈریس نہیں کریں گے، تب تک خالی یہ کہ بلوچستان کے وڈیروں کو ترقیاتی اس کے نام پہ آپ جو مرضی اوبلائج کر دیں، جب تک اس کے نیچے گراس روٹ لیول تک وہ نہیں جائے گا یہ بات نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں جو ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے تھے نا، اس کا فائدہ کیا تھا کہ اس میں جتنے باقی ادارے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن جو ہے اپنی بڑھاتے تھے۔ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے، میرے پاس یہ ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی تھی، نیٹ ورکنگ کے بات ہوتی تھی۔ وہ جب وہ ختم ہو گئی تو پھر ہر ادارہ انڈیویجولی چلا گیا، اور وہ جو کلیکٹیو ایفرٹ تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ اس کے ذمہ دار تو سیاستدان ہی ہے نا۔ ڈیفینیٹلی جو بھی حکمران ہوگا وہ چاہے کسی صوبے کا بھی ہو، یہ اس کی ذمہ داری تھی بینگ چیف منسٹر کے وہ کراتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پنجابی کے اندر ڈلے ہوئے اندر کچھ نہیں بگڑے، تو ابھی بھی اگر ہم ہوش کے ناخن لیں، اور جیسے مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کو ریوزٹ کرتے ہیں اور اس کو بحال کرتے ہیں، جہاں کمی کوتاہیاں دور کریں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہترین فیصلہ ہوگا۔ اچھا سر، ایک کل تاریخی واقعہ ہوا کہ پاکستان میں ایک شخص وزیر خارجہ اور وزیر اعظم بنا، پھر ان کی بیٹی وزیر اعظم بنی، پھر ان کی بیٹی کا بیٹا وزیر اعظم بنا۔ میں یہ ایک ہسٹری کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ اور کل بلاول صاحب جب انہوں نے وہاں حلف اٹھایا تو وہ بڑے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ ان کی جو بہن تھی انہوں نے تو بڑے ایک جذباتیت کے اندر آ کے ان سے ملی، ہاتھ ملایا۔ اٹ واز اے ونڈرفل مومنٹ، جس طرح وہ آنسو تھے۔ ڈیفینیٹلی جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ بلاول صاحب نے جو ہے وہ حلف اٹھایا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ بھٹو صاحب سے بلاول صاحب پریکٹیکلی 2 سال چھوٹے ہیں۔ بھٹو صاحب نے جب حلف اٹھایا تھا تو وہ تھے 35 سال 5 ماہ اور 10 دن ان کی ایج تھی، جبکہ بلاول صاحب نے جو اٹھایا 33 برس 6 ماہ 7 ماہ اور 6 دن ہے۔ شفیق صاحب، یور کومنٹ۔ دیکھیں یہ بڑا دنیا کا یونیک واقعہ ہے، ایسا دنیا میں پہلے کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ نانا کے بعد نواسہ وزیر خارجہ بنے، یا پھر آپ نے بے نظیر شہید کا ذکر کیا۔ اب یہ ان کا ٹیسٹ کیس ہے اور ان کی ایک کہتے ہیں ٹریننگ پروسیس بھی ہے۔ وزارت خارجہ جو ہے نا، وزارت خارجہ جب وہ وزارت ہے جس میں آپ کا ایکسپوئر ہوتا ہے پوری دنیا سے۔ آپ لوکلی تو انٹیکٹ ہوتے ہو، باقی وزارتیں اس میں لوکلی تو آپ کا رابطہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی جو اصل ٹریننگ ہے نا فار دا فیوچر اور جو بڑے عہدے کے لیے، اس میں آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب نے بھی وزیر خارجہ بنے، پھر ان کی وہ یو این میں تاریخی تقریر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اور اس کا انہوں نے ریبٹل دیا، تو اب یہ ان کی شروعات بھی سی، ان کی یہ ٹریننگ بھی ہے۔ اب دیکھیں وہ پہلے سیاست کرتے تھے، عوامی سیاست، پارلیمانی سیاست کرتے تھے، اب انہیں ڈپلومیٹک ایک اور طرح کی سیاست کرنی ہوگی۔ یہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، اور سب سے بڑا نا بے نظیر کی شہید کی ان کو تربیت ہے، پھر والد صاحب ہیں ان کے، اور پھر پرائم منسٹر نے فری ہینڈ دیا ہے۔ ان کے پاس چیلنجز بے شمار ہیں۔ آپ دیکھیں اپنا اب یہ سعودی عرب جا رہے ہیں، اگر گئے تو وہاں ان کو انٹریکشن ہوگی، پھر یوکرائن کا مسئلہ ہے، پھر ہمارا اپنا جو فارن ایشوز پہ پچھلے حکومت جو کہ ہمارے سے کیا، یورپی یونین ہمارے سے ناراض ہے، امریکہ ناراض ہے، تو چیلنج ان کی کافی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو ان کا ایکسپوئر ہے، جو ان کی لیگیسی ہے بلاول کی، محترمہ شہید بے نظیر کی اور ان کے نانا کی، یہ کو ڈیلیور کریں گے۔ پھر پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف، ان کو پورا ان کو سپورٹ ہے، تو ہنا ربانی بھی ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھی ایک شروعات ہے، اور ہم نے بیسٹ وشز کی کہتے ہیں کہ پاکستان کی کو ڈیلیور کریں، اور امید ہے وہ کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی آغا رفیق اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رفیق صاحب السلام علیکم۔ رفیق صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، جو ہمارا لکھنے والے ہیں وہ کر دیں۔ رفیق اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب بہت ینگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو مسائل ہیں وہ بڑے بلند ہیں،
تو ایک ینگ لڑکا آپ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو، ان پہاڑوں کو عبور کر لے گا؟ جی آج الحمدللہ چیئرمین صاحب نے حلف لے لیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی پاکستان پیپلز پارٹی پہلی تاریخ نہیں رقم کری جب محترمہ پرائم منسٹر بنی، تو بھی اسی قسم کے سوالات کیے جاتے تھے، اور اس کی زندہ مثال آج دنیا دے رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو جس طرح سابقہ حکومت نے، خاص طور سے عمران احمد خان نیازی صاحب نے جس طرح تنہا کر دیا تھا، انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ایک بہترین وزیر خارجہ کی فرائض سر انجام دیں گے، اور بلکہ پاکستان کے جس طرح کے ان کے والد صاحب ہمارے زرداری صاحب کا نعرہ ہے کہ سب سے یاری ہے، تو انشاءاللہ وہ تمام ان ممالک کے ساتھ جو ہمارے دوست ہیں اور تمام ان لوگوں کے ساتھ پہنچ نکتا جن کے ساتھ اچھے روابط ہونے چاہیے، تو پاکستان کی انشاءاللہ خارجہ پالیسی میں ایک واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، بلاول صاحب وہ ینگ ہیں لیکن ان کے بیانات ایز کمپیئر ٹو ادر پولیٹیشین خاصے میچور ہوتے ہیں، اور جیسے انہوں نے 2 دن پہلے عمران صاحب کو بھی مشورہ دیا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں، تو یہ میچور سٹیٹمنٹ تھی ایسے وقت میں جب لوگ ایک دوسرے کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ بلاول صاحب نے ایک اچھا مشورہ دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب میں صلاحیت ہے کہ وہ رستے نکال لیں گے یہ جو پولرائزیشن بڑھ رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے؟ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہسٹری تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ پارلیمان پر اور جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ آج بھی پارلیمان کے اندر آئے۔ جو ہٹ گرمی انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اپوزیشن کے ساتھ رکھی تھی، اس کی کبھی بھی مثال آپ کو کم سے کم ہمارے پاس نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھیں جیسے ہی ہم نے پارلیمنٹ میں ہمارے اسپیکر بیٹھے ہیں، ایاز صادق صاحب بیٹھے ہیں، علی محمد خان صاحب کو جب فلور دیا گیا اور علی محمد خان صاحب نے کھل کر اس کی وضاحت کی اور کھل کے اپنے پارٹی کا موقف کیا، اپنے لیڈر کا موقف بیان کیا، چاہے اسے میں خلاف ہوں، لیکن ہم نے دیکھیں بڑی فراخ دلی سے سنا، اور اس کے بعد جب وہ سب ختم ہوتے ہیں تو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جا کے ان کے پاس اپنی چیئر سے اٹھ کے ان سے جا کے ملتے ہیں اور ان کو اس پہ سراہتے ہیں کہ، اور یہی ہے جمہوریت کا حسن کہ ہر آدمی کو مطلب مکمل آزادی ہونی چاہیے اپنی رائے کا، اپنی بات کرنے کا۔ بہت شکریہ آغا رفیع اللہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ سلمان صاحب کل جو حلف برداری کی تقریب ہوئی اس میں 1-2 بڑے اچھے جیسچر بھی آئے، صدر مملکت نے سے ہاتھ ملایا، پھر اس کے بعد ملاقات کی، آدھا گھنٹہ کی ملاقات کی، تو ایک اچھا جیسچر ہے۔ کچھ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ معاملات کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے اور میچورٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک موقع آیا تھا جہاں پہ ایسا تاثر دیا گیا تھا کہ صدر پاکستان جو ہے وہ کیبنٹ سے حلف لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پہلے مرحلے میں جو کابینہ آئی اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ حلف جو ہے وہ چیئرمین سینٹ نے لیا، اور اگرچہ کہا گیا تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، لیکن خبریں یہ آ رہی تھی کہ جیسے ان کی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی برف پگھلی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی صدر صاحب کے ساتھ، اس کے بعد جو پہلے 3 کیبنٹ کے لوگ آئے ہیں وہاں پہ ہوا، پھر کل بلاول صاحب کے ساتھ ہوئی، پھر ان کی ملاقات بھی ہوئی، تو ایک پولیٹیکل میچورٹی تو پھر صدر صاحب میں بھی دکھا دی ہے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انہوں نے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ ایک برج کے طور پہ، جیسے شفیق نے کہا کہ اس وقت جو ایک پولیٹیکل ٹینشن ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، یعنی تحریک انصاف اور آج کی جو حکومت ہے، اس میں بھی اگر کوئی برج کا رول پلے کر سکتے ہیں تو صدر پاکستان یہ رول پلے کر سکتے ہیں۔ اور میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ اچھا ہے کہ جتنی پولرائزیشن کم ہو اتنا ہی پھر زیادہ آپ ملک کو آگے لے کے چل سکیں گے۔ یہ پولرائزیشن کافی حد تک خطرناک ہو گئی ہے، جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اداروں کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی بیشنگ ہو رہی ہے، اس سے کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو آگے بڑھی ہے۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ بنے ہیں، اور یہ ان کی ذاتی اچیومنٹ بھی ہے، ان کی فیملی اچیومنٹ بھی ہے، ان کی پارٹی اچیومنٹ بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کے اندر وہ جو ایکسپوئر لیں گے نا، مجھے ذاتی طور پہ تو کوئی بہت بڑی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا اس وقت جو فارن پالیسی کے اندر کوئی بڑا فریم ورک تبدیل کر سکیں گے، شاید اس کا اس طرح سے ٹائم، لیکن جو چیز وہ کر سکتے ہیں وہ کر یہ سکتے ہیں کہ اپنا ایک اچھا خاصا جو ہے نا ایکسپوئر بطور وزیر خارجہ جب وہ لیں گے تو وہ آگے جانے والے جو الیکشنز ہیں 2023 کے بعد ان کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا ڈیموکریٹک جیسچر ہے اور ایک لبرل پروگریسو جیسچر بھی ہے،
تو فॉरेन पॉलिसी में उनको एक थोड़ा सा वो स्पेस भी मिलेगा, कुशन मिलेगा जहाँ वो ये रोल प्ले कर सकते हैं। सिर्फ देखना ये है कि जो इस वक्त हमारे फॉरेन पॉलिसी के रीजनल इश्यूज़ हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान है, कश्मीर है, यूक्रेन का मसला है, रूस के साथ ताल्लुकात हैं, अमेरिका चाइना के कॉन्टेक्स्ट हैं, फिर भारत के साथ जो मामलात हैं, मकबूजा कश्मीर के इश्यूज़ हैं, उसमें वो क्या रोल प्ले करते हैं वज़ीर ख़ारजा के तौर पर। और देखिए हमारे यहाँ जब वज़ारत ख़ारजा चलती है और ख़ास तौर पे कोलिशन गवर्नमेंट की 10-12 जमातों का एक कोलिशन है इसमें, और ये पहली दफ़ा हुआ है शफीक साहब कि जिस पार्टी हुकूमत को लीड कर रही है आमतौर पे वज़ीर ख़ारजा उसी पार्टी का होता है, और लेकिन इस दफ़ा ये पीपल्स पार्टी के पास आया। तो ये इनका भी आपस में मिलकर इस चीज़ों को लीड करना, मैं समझता हूँ देखना होगा कि किस तरीके से ये चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। तो एक बड़ा इम्तिहान है खुद बिलावल भुट्टो साहब के लिए कि वो यहाँ साबित करें कि जो उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो एक बड़े लीडर के तौर पर जो है मार्च करेंगे, अगर एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाए तो अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो उनका इम्तिहान जो है वो शुरू हो चुका है। क्या पीपल्स पार्टी काफ़ी अरसे से बिलावल साहब पे काम कर रही थी और उनकी ग्रूमिंग के ऊपर? अच्छा देखिए राणा साहब, एक तो सलमान ने जो बात की कि ये एक नया एक्सपीरियंस होगा कि वज़ीर आज़म एक बड़ी पार्टी से हैं और उसके साथ बिलावल भुट्टो जो है दूसरी पार्टी के वज़ीर ख़ारजा, इस तरह की मिसाल सलमान साहब पहले भी रही है। 93 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी तो एक छोटी इत्तेहादी जमात थी जनेजो लीग, तो उनके सरदार आसफ अहमद अली जो हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ वज़ीर ख़ारजा थे और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने उस वक्त जो है वो सारा निज़ाम जो है चलाया। अब मैं समझता हूँ देखिए कि बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने, जिस तरह आपने बात की कम उम्री की, तो कम उम्री में तो उन्होंने अपने नाना का रिकॉर्ड जो है वो भी तोड़ दिया है। और अब देखिए कि आगे जो है उनके सामने जो रोल मॉडल है वो शाह महमूद कुरैशी रोल मॉडल नहीं है। उनके सामने जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो रोल मॉडल हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बैन अल-अक़वामी सतह पर सफारती माज पर जो हैं बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं। और अब बिलावल भुट्टो को भी मैं आपको बताऊं कि मेहनत करना पड़ेगी इस मैदान के अंदर भी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी ख़ारजा अमूर का जो है वो मामला, वज़ीर ख़ारजा तो नहीं बनी लेकिन कौमी असम्बली की जो ख़ारजा अमूर की कमेटी है उसकी चेयरपर्सन रही है वो ऊपर। और अब जो चैलेंजेस हैं उनके लिए सबसे बड़े शफीक साहब, अब वो सबसे बड़ा चैलेंज तो अमेरिका के साथ जो हमारे तल्लुकात हैं, जिनको हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म जिस नहज पर पहुँचा चुके हैं, उनको तल्लुकात को जो है उनमें सर्द मुहरी जो है उसका खात्मा जो है वो भी बिलावल भुट्टो के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। भारत के साथ उनका हमेशा एक सख्त मौक़िफ़ रहा है मोदी के हवाले से, उनके साथ भारत के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से भी उनका एक जो है वो किरदार देखना होगा। और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और चीन के साथ तो जो भुट्टो ख़ानदान है उनके अपने भी एक तल्लुकात की नोयत है, तो यकीनन उनमें मज़ीद बेहतरी आएगी, इस्तेहकाम आएगा। लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त तालिबान की, वहाँ पर हमें जो है वो मसाइल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके खात्मे के लिए भी उनको किरदार अदा करना होगा। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे पंजाब की सूरत हाल पे और जो हिदायत की गई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज उस पर अमल करना है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ऐ अल्लाह मुझे आग से पनाह में रखना। मकाम होगा।
वेलकम बैक जी। और अब हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब अमीर अली भट्टी साहब ने कल गवर्नर को ये हिदायत की कि आप या आपका नुमाइंदा आज हमजा साहब से हल्फ लें, और उनका ये कहना था कि 25 रोज़ हो गए बग़ैर वज़ीर आला के पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा चल रहा है। हमारे साथ ज्वाइन किया में सलमान अकरम राजा साहब ने, माहिर कानून है और ख़ासी दस्तरस है उनकी पंजाब के और आइनी मामलात के ऊपर। तो राय साहब अस्सलाम वालेकुम। आज जो कल जो हिदायत दी गई हैं किस नज़र से देखते हैं सर को? अब को तो ये जो एक जिसे कहते हैं कि गर्द किसी जगह थमे भी कि नहीं? आज हाई कोर्ट ने तमाम जो आईनी स्कीम है वो गवर्नर के सामने भी रख दी और सदर मुमलिकत के सामने भी रख दी। देखिए, इसमें एक रोल सदर मुमलिकत का भी है। वज़ीर आज़म ने उनको एडवाइस भेजी हुई है इस गवर्नर को हटाने की, वो उस पर बैठे हुए हैं और वक्त गुजरता जा रहा है, सूबे में बेयकीनी की कैफियत है। तो सदर मुमलिकत और गवर्नर साहब दोनों को अपने रवैयों पर नजरसानी करना होगी। ये सियासत का मामला नहीं है, ये पार्टी से वफादारी का मामला नहीं है, ये एक सूबे को चलाने का मामला है। ये आइन के मुताबिक और अपने हल्फ के मुताबिक अमल करने का मामला है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब गवर्नर साहब अपनी ये जो बचकाना सी रविश है उससे हटकर जो ऑर्डर हुआ है उसको सामने रखते हुए ओथ ले लेंगे। तो ये बताएं कि अब बुरान जो है ये ख़त्म होगा कि नहीं? अब इतने दिन हो गए और पंजाब जो है 25 रोज़ से वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी के हाथ में पंजाब है, सियासी क़यादत जो है वो फ्रंट पे नहीं है। तो ये बुरान थम जाएगा अब? देखिए, हो तो जाना चाहिए। जो जुबान इस्तेमाल की है लाहौर हाई कोर्ट ने वो इंतहाई मुनासिब है, लेकिन वो जुबान है कि द कोर्ट एडवाइजेस प्रपोजेस, उसमें अगर आप लफ्ज ढूंढें डायरेक्शन का तो वो नहीं है। अब अगर कोई इस बात को जवाज बनाए ये कहने के लिए कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दी, सिर्फ मशवरा दिया है और हम उस मशवरे पे अमल करने के पाबंद नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये एक तरह का एक फितना अंगेजी होगी। आइन की बिल्कुल मंशा यही है कि गवर्नर ओथ ले जब वज़ीर आला का इंतखाब हो चुके, और जो कुछ भी पिछले ये कई दिनों से अब हो रहा है ये सरासर आइन के साथ इनहराफ है। और गवर्नर साहब का रवैया जो है वो किसी तरह भी आइन के मुताबिक नहीं है। उन्होंने अपने आप को एक जज मुकर्रर कर दिया है और जो इलेक्शन हुआ है वज़ीर आला का उसको वो मानने से इनकारी हैं। ये उनका इख्तियार नहीं है। जब ऐवान जिसमें इलेक्शन हुआ उसकी सदारत करने वाले डिप्टी स्पीकर साहब ने जारी कर दिया अपना सर्टिफिकेट कि ऐवान का इजलास हो गया, इलेक्शन हो गया, तो उसके बाद गवर्नर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस इलेक्शन को ना माने। अच्छा सर, कल सदर साहब ने तो आके और वज़ीर ख़ारजा साहब का से हल्फ लिया, यानी सदर साहब ने तो वो उन डायरेक्शन पे अमल कर लिया। गवर्नर साहब के पास भी कोई ऑप्शन है अब भी बचा है कोई? देखिए, नहीं है, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं लेते तो उनको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आइन के आर्टिकल 248 के तहत उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई तो अभी शुरू नहीं हो पाएगी जब तक कि वो गवर्नर हैं। असल बात फिर चली जाएगी सदर मुमलिकत की तरफ कि वो उनको ओहदे से हटा क्यों नहीं रहे। सदर मुमलिकत को जब वज़ीर आज़म का मशवरा मिला कि उनको ओहदे से हटा दिया जाए तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि जो आइन में एक मुद्दत उनको मुयस्सर है किसी भी मशवरे पर बैठने की 15 दिन पहले, फिर वो नजरसानी की दरख्वास्त कर सकते हैं और नजरसानी शुदा मशवरा मिलने के बाद फिर वो 10 दिन उस पर बैठ सकते हैं। तो 25 दिन का अरसा है जिसमें से गालिबन 10 दिन गुजर चुके हैं। अब अगर वो 15 दिन और सर्व करते हैं इस गवर्नर को हटाने में तो सूबे में जो बेयकीनी की कैफियत है उसके जिम्मेदार सदर मुमलिकत भी होंगे। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब हमसे बात कर रहे थे। वो निसार कादरी एक ड्रामे में कहते थे कि वक्त कम मुकाबला सख्त है, इश्यूज बहुत सारे रह गए। आज हम ज़रा ज़्यादा तफसील में चले गए तो छोटे छोटे शॉर्ट कमेंट। कल मैंने आपसे जो कल वर्कर कन्वेंशन से खिताब था और मरियम साहिबा और हमजा साहब लाहौर निकले में, ये कल दूसरा खिताब था और उसमें बड़ा मतलब जज्बाती खिताब हुआ। आप समझते हैं कि लाहौर को एक दफ़ा फिर मोबिलाइज किया जा रहा है और मरियम साहिबा खुद निकली हमजा का हाथ पकड़ के? बिल्कुल, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है लोगों में ना। सबसे ज़्यादा देखें आप, असम्बली ने एक अपना वर्डिक्ट दे दिया, अब उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा है। सलमान राजा साहब ने इस पर तफसीली अपना मौक़िफ़ बयान किया है।
कल मैं सिविल सेक्रेटरीट में था, ब्यूरोक्रेसी भी ना कंफ्यूज है, करें क्या, हम जाएं कहाँ। तो मैंने कहा इस पे आप क्या देखते, कहते हैं हम तो यार फंसे हुए हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने देखा कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो इस तरह कोई हडल क्रिएट करेगा और मुल्क सूबा जो है वो किसी आइनी सरबराह से महरूम होगा, तो वो भी कंफ्यूजिंग, हम करें क्या। वो कहते हैं इसको एनफ इज एनफ, इसको हो जाना चाहिए। लेकिन जो राजा साहब ने बात की, वो भी ब्यूरोक्रेट भी ये कह रहे थे कि हाई कोर्ट को डायरेक्शन लफ्ज़ चूज़ करना चाहिए था, अब उन्होंने उनके लिए एक रास्ता खोल दिया है। तो वो उनका ख्याल था कि अगर आज भी नहीं हुआ तो फिर अगला जो उनका होगा वो ज़्यादा सख्त होगा। बहरहाल मेरा ख्याल है कि सदर साहब को और गवर्नर साहब को अब थोड़ा कंसिडर करना चाहिए और सूबे को आगे चलने देना चाहिए, क्योंकि असम्बली ने तो वर्डिक्ट दे दिया अपना। बिल्कुल ठीक है। रोज़नामा जंग का इदारिया है और उसमें है कि 2023 इंतखाबात का साल होगा क्या, और उसमें उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि मरदमशुमारी जो है वो शुरू होगी अगस्त में जाके, फिर इसी तरह जनाब अली वो इससे तो पता चलता है कि फौरी इनकाद मुमकिन नहीं है। इस वक्त डिबेट चल रही है मुल्क में फौरी इंतखाबात की, उसी तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि अगर हमें फौरी भी इंतखाबात करवाने पड़े तो ये मई 2023 से पहले मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि नई मरदमशुमारी होगी और नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियाँ होंगी और फिर नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर आपकी वो सारा प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा। तो ये डिबेट पाकिस्तान में है कि अगर हम चाहते हैं कि नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात हों तो फिर वो अगले 5-6 महीनों में इंतखाबात जो है वो मुमकिन नहीं है। उसके लिए फिर आपको 2023 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये सिचुएशन किस तरह से। कल ट्विटर पे जो टॉप 10 था खालिद साहब, वो था नवाज़ के शेर, मरियम और हमज़ा, दोनों निकले हैं और दोनों जो हैं क्राउड पुलर हैं और 2 दिन से अच्छे शो जा रहे हैं। देखिए कि आगे जो शरीफ फैमिली है उनका जो फ्यूचर है वो हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज़ हैं। और आपने देखा कि माजी में भी जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद मरियम नवाज़ का जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक जो रोल था वो बड़ा उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर बड़े जलसों से ख़िताब किया और एक जो उनका मौक़िफ़ था उसको भी उस तरह जो है वो दिया। और इसी तरह मैं आपको बताऊँ कि हमज़ा शहबाज जो हैं उनका पूरे पंजाब के अंदर निचली सतह से लेकर ऊपर तक हर सतह पर पार्टी के अंदर और लोगों के साथ एक राब्ता है जिससे यकीनन नून लीग को आगे चलकर फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी। रोज़नामा डॉन में रियासउद्दीन साहब का कालम है कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज एंड पोलराइजेशन, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये जो साजिशी थ्योरियाँ हैं इन्होंने बड़ी तकसीम पैदा कर दी है। वो लोग जो घर के अंदर जो कोई बड़ा फैसला हो तो उन्हें कह देते हैं ना कि जाओ ज़रा बाहर हो क्या, वो भी सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी थ्योरी देते हैं कि ऐसा लगता है कि उनको खुद आके किसी बड़े इदारे के सरबराह ने कान में कहा है कि ये बात ऐसे है। खुदा का खौफ करें, इतनी पोलराइजेशन बढ़ गई है, लोग वैसे ही बड़े परेशान हैं, ऊपर से आप ऐसी साजिशी थ्योरियाँ ले आते हैं कि जिनको पढ़ के हर बंदा परेशान हो जाता है। थोड़ा सा हाथ वाला रखें। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।